لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو کیا امام مہدی علیہ السلام کتاب اللہ اور سنت پر عمل کریں گے یا نئی کتاب یا نئے قاعدے لائیں گے؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے یا کتاب اللہ اور سنت پر عمل کریں گے؟ تو ہم آج اس ویڈیو میں یونس الگوہر کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو حدیث کی روشنی میں سنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو ایران نے اس کتاب پہ پابندی لگا دی۔ اب وہی احادیث اس کتاب میں بھی موجود ہیں۔ اب یہ نیکسٹ حدیث دیکھیں آپ۔ وَأَخْبَرْنَا علی بن الحسین بِإِسْنَادِهِ عن احمد بن محمد بن ابی نصر، اور کہتے کیا ہیں؟ قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام یقوم القائم بامر جدید، امام مہدی کا قیام ہوگا، یقوم القائم بامر جدید، وہ نیا کوئی حکم لے کے آئیں گے، وکتاب جدید، نئی کتاب لائیں گے، وقضاء جدید، اور ان کی سزائیں بھی نہیں ہوں گی۔ قضا سزا کو کہتے ہیں، پنشمنٹ، یعنی لیگل سسٹم ہوتا ہے۔ علی العرب شدید لیس شانہ الا السیف۔ اب یہ انہی باتوں سے تو ڈرتے ہیں وہ، اس لیے امام مہدی کو پسند نہیں کرتے کہ لیوے اس نے امام مہدی نے تو جو ہے رحم نہیں کرنا ہم پہ۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ علم دین کی کمی، اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرائن ہوتی ہے۔ باقی یہ آپ بھول جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ امام مہدی کا ذکر نہیں کیا۔ مہدی بھی آئیں گے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو لے کے چلیں گے۔ مہدی بھی آئیں گے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو لے کے چلیں گے۔ مہدی بھی آئیں گے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو لے کے چلیں گے۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم، وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے۔ اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا، آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے۔ آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں، تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہوگا۔ الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یا امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، الحمدللہ۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے۔ امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا۔ صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر۔ وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔
اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92، اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن ادھر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ، بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں کے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم 394 اور تبع تابعی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری، امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، ذہن میں رکھیں. ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا. یہ قرآن تفسیر مظہری، یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فی امان اللہ.